مسلمانوں کے خلاف جدید دور کا پہلا فالس فلیگ آپریشن کون سا تھا؟ نندو نے پہلگام کیوں پلان کیا؟ آپریشن سندور کے اصل اہداف کیا تھے؟ دنیا کی سب سے بڑی BVR بیونڈ ویژول رینج جنگ میں پاکستانی شاہینوں نے بھارت کو کیسے دھول چٹائی؟ پاکستان نے جوابی حملہ نہ کرنے کا مشورہ دینے والوں کو کیا جواب دیا؟ ہندوستان نے سندور کی شکست کے بعد اپنی فوجی حکمت عملی میں کیا بنیادی تبدیلی کی ہے؟ کیا یہ اگلے حملے کی تیاری ہے؟ گلوبل سائٹ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی. السلام علیکم. وہ بلائیں تو کیا تماشا ہو، ہم نہ جائیں تو کیا تماشا ہو، یہ ساحلوں پہ کھیلنے والے ڈوب جائیں تو کیا تماشا ہو. آج سے ٹھیک 1 سال قبل وہ جو سمجھتے تھے کہ ساحلوں پہ ان کے قدم اس مضبوطی سے گڑھے ہیں کہ کوئی انہیں اکھاڑ نہیں سکتا، جو سمجھتے تھے کہ ہمارا سفینہ بھنور میں ہے، ہم طوفانوں میں گھرے ہیں، ہم ایک گرتی دیوار ہے جسے بس ایک دھکے کی ضرورت ہے، وہ جو ہمارا تماشا دیکھنے آئے تھے مگر ساری دنیا کے سامنے خود تماشا بن گئے. ان کے غرور کی چادر ہی چاک نہ ہوئی بلکہ نفرت و غلط فہمی سے بنا پورا لباس تار تار ہو گیا، اور پھر ان کی بے بسی کا ننگا ناچ کل عالم میں عبرت کا نشان بن گیا. وہ 4 دن نندو کے لیے ایک ڈراؤنا خواب ہیں. A nightmare that will haunt him for the rest of his life. حضور، یہ جذبات میں کیا کوئی فیصلہ نہ تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا مکروہ منصوبہ تھا. اس ایک تیر سے نندو کئی شکار کرنا چاہتا تھا. یہ صرف پاکستانی سرحدوں کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے پاکستانی سویلینز کو نشانہ بنانے کا منصوبہ نہیں تھا، یہ ایک 3 ایکٹ پلے تھا، 3 ایکٹس پر مشتمل ایک سٹیج ڈرامہ، جس کے پہلے حصے کے مطابق ہندوستان میں ایک فالس فلیگ آپریشن کروایا جانا تھا. دوسرے ایکٹ یعنی کہ دوسرے حصے میں پاکستان پر الزام لگا کر اس پر حملہ کرنا تھا، اور تیسرے حصے میں امریکہ، مغرب، چین اور ہندوستان کی جنتا کو کچھ پیغامات دینے تھے، ان سے کچھ منوانا تھا. تو حضور، یہ 3 ایکٹ کا ڈرامہ پلان کیسے کیا گیا اور ہوا کیا؟ اس 4 دن کی جنگ میں کیا کیا ہوا؟ بگر پکچر کیا تھی؟ جیو پولیٹیکل اہداف کیا تھے؟ میرے اللہ رب العزت نے کیسے ہماری لاج رکھی؟ ہماری بہادر فوج اور عوام نے کیسی بے مثال جرت اور دلیری کا مظاہرہ کیا؟ سندور کے بعد ہندوستان اپنی فوج کے ڈاکٹرین میں کیا بنیادی تبدیلیاں کر رہا ہے؟ کیا ہندوستان دوبارہ ایسے مس ایڈونچر کی جرت کرے گا؟ آج کے پروگرام میں اس سب پر بات ہوگی. تو حضور، اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. تو حضور، اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک اور فالس فلیگ آپریشن سے جو 11 ستمبر 2001 کو نندو کے فادر لینڈ اسرائیل نے نیو یارک میں کروایا اور اس کا الزام مسلمانوں پر تھوپ دیا. اس کے بعد سے پوری دنیا میں مسلمانوں کے خلاف ایک تحریک شروع ہو گئی، نفرت کی تحریک، ظلم کی تحریک، جرم کی تحریک، جس میں پوری دنیا میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا. مسلمان سڑک پر پڑا وہ پتھر تھے جسے ہر آتا جاتا ٹھوکر مارتا، اور ہم اپولوجیٹک تھے، صفائیاں دیتے کہ ہم سب ایسے نہیں ہیں، ہم فنڈامنٹلسٹ نہیں ہیں، ہم ماڈریٹ ہیں، ہم روشن خیال ہیں. یہ دیکھو، یہ ہمارا سافٹ امیج ہے. اور ہمیں یہ علم ہی نہیں تھا کہ کہانی کا اصل سکرپٹ دراصل کچھ اور ہے، جو موساد اور CIA کے دفاتر میں لکھا جا چکا ہے. اس دن کے بعد ایک ایک کر کے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، عراق سے افغانستان تک، شام سے لبنان تک، لیبیا سے فلسطین تک، میانمار سے کشمیر تک. گویا ہر کسی کو جواز مل گیا. مسلمانوں پر مہر ثبت کر دی گئی کہ یہ دہشت گرد ہیں، ٹیررسٹ ہیں، اور ان کے خلاف فیصلہ سنا دیا گیا.
کہ سب مسلمان دہشت گرد ہیں، چاہے وہ دنیا کے امن پسند ترین لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔ اس بہتی گنگا میں بہت سو نے ہاتھ دھوئے اور مسلمانوں سے اپنے گزشتہ حساب چکتا کیے، اپنی نفرتیں، اپنی دشمنیاں، اپنی خنس نکالی۔ ایسے وقت میں بھارت بھی پیچھے نہیں رہا۔ کشمیر ہو یا بنگال، گجرات ہو یا دلی، مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جانے لگا۔ ایک کے بعد ایک فالس فلیگ آپریشن ہونے لگا، جس کا الزام مسلمانوں پر، پاکستان پر، پاک فوج پر، ISI پر لگنے لگا۔ اس وقت ہندوستان میں کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا تو الزام ISI پر دھر دیا جاتا۔ اسی وقت گجرات میں ایک قصائی اپنی مسلمان نفرت کی ویو پر رائڈ کر رہا تھا۔ وہ، اس کی پارٹی BJP اور اس کی پارٹی کا ملیٹنٹ دہشت گرد ونگ RSS تیزی سے مقبولیت کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ نندو نام کا قصائی 2014 میں ہندوستان کا پردھان منتری بن گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں پر ہندوستان کی زمین تنگ کی جانے لگی۔ اس کے غنڈے جب، جہاں، جیسے چاہتے مسلمانوں کو نشانہ بناتے، ان پر تشدد کرتے۔ دھیرے دھیرے اس کی گرفت ہندوستان کے ہر اہم ادارے پر مضبوط ہونے لگی۔ جس نے اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کی، اس نے اپنی بدماشی سے اسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ تو آہستہ آہستہ یہ اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس کے سامنے بولنے والا کوئی رہا ہی نہیں۔ کچھ مر گئے، کچھ ڈر گئے، کچھ بھاگ گئے، اور جو باقی بچے تھے وہ سب اس کے ساتھ مل گئے۔ اس وقت میں اس نے سب سے بڑا کام میڈیا پر کنٹرول کا کیا، اور ایک منظم ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کیمپین مسلمانوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف شروع کر دی۔ اور اب گزشتہ 12 سال میں بھارتی معاشرے میں جیسی ذہنی اور اخلاقی پستی، انٹلیکچوئل اور مورل ڈیگریڈیشن دیکھنے میں آئی ہے، اس کی مثال ہندوستان کی ہزاروں سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ اب ذرا امیجن کیجئے، دنیا پہلے ہی مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ایسے میں ایک ایسا ملک جو مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنا چاہتا ہے، وہ ایک نیچرل الائے بن جاتا ہے مغرب کا، اور ہندوستانیوں کو مغرب میں ویلکم کیا جانے لگتا ہے۔ NRIs ایک مضبوط ترین کمیونٹی بن جاتی ہے۔ دنیا کی بہترین یونیورسٹیاں ہوں یا کامیاب ترین سٹارٹ اپس، سندر پچائی اور رشی سناک، اس جیسے لوگ نئے ہندوستان کی پہچان بننے لگتے ہیں۔ امریکہ اب نندو کی جیب میں تھا۔ جو نیا صدر آتا، نندو اسے شیشے میں اتارتا اور جیب میں ڈال لیتا۔ 2024 کے امریکی انتخابات میں نندو کی خواہش تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے، اور وہ نعرے بھی مارتا رہا، ڈونلڈ ٹرمپ، ڈونلڈ ٹرمپ۔ وجہ یہ تھی کہ ٹرمپ کے پہلے دور صدارت میں دونوں کی بڑی پکی یاری تھی، گاڑی چھنتی تھی، اور پھر ایسا ہی ہوا، ٹرمپ جیت گیا۔ اور نندو ٹرمپ کو مبارکباد دینے کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچنے والے پہلے چند لیڈروں میں سے ایک تھا۔ وہاں متھا ٹیکنے گیا۔ اب نندو مزید کمفرٹیبل تھا کہ وائٹ ہاؤس میں اپنا یار آ گیا ہے۔ وہیں پاکستان میں سیاسی افراتفری تھی، پولیٹیکل کیوس تھا، معاشی مشکلات کا دورہ تھا۔ تو ایسے میں افغانستان کی مدد سے فتنہ الہندوستان اور فتنہ الخوارج کی دہشت گردی عروج پر تھی، جو ہندوستان جس کی پشت پناہی کر رہا تھا۔ اور سب سے خطرناک ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ جیسے پاکستانی عوام اور فوج کے بیچ میں فاصلے آ گئے ہیں۔ اب آپ سوچئے، ایسی اپرچونٹی نندو کیسے جانے دیتا؟ وائٹ ہاؤس میں اپنا یار بیٹھا تھا، پوری دنیا میں انڈیا ہو رہی تھی، دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ تھا، چوتھی بڑی اکانومی تھا، اور ہندوستان کے ہر ادارے اور میڈیا پر اس کی آئرن گرپ تھی۔ پاکستان اس وقت اسے کمزور دکھائی دیا کہ یہ اس وقت اس کی کمزور ترین پوزیشن ہے، اور ہندوستان اسے اس وقت مضبوط ترین دکھائی دے رہا تھا۔ ایسے میں پاکستان پر حملے سے بہت سے اہداف حاصل کیے جا سکتے تھے۔ پہلا تو یہ کہ پاکستان پر حملہ کر کے اسے 1971 کی طرح ایسا نقصان پہنچایا جائے کہ اس کا وجود ٹکڑوں میں بٹ جائے۔ باقی کے
آدھے کشمیر پر بھی قبضہ کر لیا جائے. اور ایسا کرنے سے ہندوستان میں جو اکا دکا مخالف زندہ بچے بھی ہیں وہ بھی رام ہو جائیں گے اور اگلے 50-100 سال کے لیے بھاجپا کے علاوہ کوئی سرکار بنا ہی نہیں سکے گا. اور جیو پولیٹیکل سین پر ٹرمپ کو بتانا تھا کہ چین کی فکر نہ کر میرے یار، تیرا دوست نندو ابھی زندہ ہے، اس خطے کا دادا اس خطے کا بدماش ہے، جس نے چین کے بھائی پاکستان کو سبق سکھا دیا چین کو بھی سبق سکھا دے گا. اور پھر چین کو سگنل دینا تھا کہ جیسا حال تیرے بھائی کا کیا ہے ویسا ہی تیرا بھی کروں گا. اور فادر لینڈ کے سینے میں ٹھنڈ ڈالنی تھی کہ دیکھو ہم نے دنیا کی واحد نیوکلیئر مسلم مملکت کے ساتھ کیا کیا. سو جناب، اس پس منظر میں ایک فالس فلیگ آپریشن پلان کیا گیا اور 22 اپریل 2025 کو مقبوضہ کشمیر پہلگام میں ٹورسٹ پر حملہ ہو گیا جس میں 26 لوگ مارے گئے. بھارتی فوج جو کشمیر کے چپے چپے پر قابض ہے اسی علاقے سے غائب پائی گئی. حملہ آوروں کا کوئی سراغ ہی نہیں تھا. کسی سی سی ٹی وی فوٹیج میں ان کا نام و نشان نہیں تھا. نہ کسی نے آتے دیکھا نہ کسی نے جاتے. لیکن پلان کے مطابق حملے کے پہلے گھنٹے کے اندر اندر ہی بھارت نے پاکستان پر الزام تھوپ دیا. پورے کا پورا میڈیا واویلا مچانے لگا، پاکستان پاکستان پاکستان، جو ان کی عادت ہے. انہوں نے پاکستان پر الزام تھوپنے کی کوشش کی. پاکستان نے کہا بھائی ثبوت دو، مطلب جوائنٹ انویسٹیگیشن کی پیشکش کی، بار بار مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی، مگر بھارت کے پاس ثبوت ہوتا تو دیتا. بس میڈیا پر واویلا شروع ہو گیا. سب کی زبان پر ایک ہی سوال تھا کہ پاکستان پر حملہ کب کر رہے ہو، پاکستان پر حملہ کب کر رہے ہو، پاکستان پر حملہ کب کر رہے ہو. اور پھر 7 مئی 2025 کو بھارت نے آپریشن سندور لانچ کیا. پاکستان کے 5 سویلین مقامات پر میزائل داغ دیے جس میں 30 نہتے شہریوں کی شہادت ہوئی، جن میں زیادہ تر عورتیں اور بچے تھے. ہندوستان کا خیال تھا کہ پاکستان شاکڈ ہوگا، سیاسی و معاشی حالات کی وجہ سے سوچے گا، حکمت عملی بنائے گا اور موسٹ پروبیبلی تنبیہ کر کے خاموش ہو جائے گا. لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ ان کے تو کیا پوری دنیا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. جب ہندوستان نے شمال سے جنوب تک ہماری سرحد کے پار جدید ترین طیاروں کے ساتھ بڑے پیمانے پر حملہ کیا تو پاک فضائیہ نے J-10 اور F-16 طیاروں کی فارمیشنز کو JF-17 طیاروں کے بیک اپ کے ساتھ ایک مضبوط دفاعی حصار بنانے کے لیے روانہ کر دیا. اور پھر انڈین اور پاکستان ایئر فورس کے درمیان تاریخ کی سب سے بڑی اور اہم BVR بیونڈ ویژول رینج جنگ لڑی گئی، جب پاکستان اور انڈیا کے 125 لڑاکا طیارے آسمان پر ایک ساتھ موجود تھے. طیاروں کی یہ فارمیشن مختلف گروپوں میں تقسیم کر دی گئی تھی اور یہ تمام طیارے اپنے اپنے ملک کی فضائی حدود میں موجود رہ کر میزائلوں کا تبادلہ کر رہے تھے، تقریباً 160 سے 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوتے ہوئے. اس رینج پر دشمن کا طیارہ نظر نہیں آتا. پوری جنگ رڈار کی مدد سے لڑی جاتی ہے، اسی لیے اسے BVR بیونڈ ویژول رینج کہا جاتا ہے. پاکستان ایئر فورس کے اسٹرائک پیکج میں 42 طیارے تھے، جبکہ انڈین ایئر فورس کی اسٹرائک پیکج میں 72 سے زیادہ طیارے تھے، جن میں جدید فرانسیسی ساخت کا رافیل طیارہ بھی شامل تھا. انڈیا کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایک بھیانک سرپرائز اس کا انتظار کر رہا ہے. دراصل پاکستان ایئر فورس کے J-10C نے PL-15 میزائل فائر کیا اور 180 کلومیٹر کے فاصلے پر ہندوستانی ایئر فورس کے جدید ترین فائٹر جیٹ رافیل کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا. نئی دہلی میں ہلچل مچ گئی کیونکہ انڈیا کی انٹیلیجنس کے مطابق پاکستان ایئر فورس کے آرسنل میں جو PL-15 کا ایکسپورٹ ویریئنٹ میزائل موجود تھا اس کی زیادہ سے زیادہ رینج 150 کلومیٹر تھی. They were misinformed deliberately and they took the bait. اس کے بعد حضور پاکستان نے کل چین ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے چینی، سویڈش اور پاکستانی ٹیکنالوجیز کو ایک انٹیگریٹڈ سسٹم میں ضم کر دیا. یہ ملٹی ڈومین انٹیگریشن کلر کمبینیشن ثابت ہوا
اور اس کل چین کی مدد سے پاکستان کا سیب 200 ایویکس طیارہ، الیکٹرانک وارفیئر طیارہ، انڈین ایئر فورس کے تمام طیاروں کی نقل و حرکت اور ان کی لوکیشن پر نظر رکھے ہوا تھا، اور یہی ساری کی ساری انفارمیشن ہر پاکستانی فائٹر جیٹ اپنے رڈار پر دیکھ سکتا تھا۔ یہ انٹیگریٹڈ سسٹم تھا، اور اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، تیسرے کے بعد چوتھا، اسی طرح حضور 6، 7، 8 طیارے زمیں بوس ہو گئے۔ 4 رافیل، وہ طیارے جن پر بھارت کو بہت ناز تھا، شاہینوں کے پہلے شکار بنے۔ ایک MiG 29، ایک سو 30، ایک میراج 2000 اور ایک انتہائی مہنگا اور جدید جاسوسی ڈرون UAV۔ بھارت نے اگلے 2 روز پہلے ڈرونز اور پھر میزائلوں سے بزدلانہ وار جاری رکھے۔ ایسے میں امریکی صدر چچا ٹرمپ کہتا رہا، بھائی ان کا آپس کا معاملہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، لڑنے دو، ان کا تو صدیوں پرانی دشمنی ہے، کیونکہ اس کو یہ لگ رہا تھا کہ ہندوستان کا پلڑا بھاری ہے۔ جبکہ سعودی، اماراتی، یورپی وفود پاکستان پہنچنے لگے، سمجھانے لگے کہ دیکھو تم خاموش رہو، جواب نہ دینا، تمہاری معاشی حالت ٹھیک نہیں ہے، دیکھ لو پھر ہمارے پاس نہ آنا، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان نے سب کو ایک ہی جواب دیا، آپ کے مشورے کا بہت بہت شکریہ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ پاکستان کو معاشی مشکلات کی کوئی فکر نہ تھی۔ دلیر پاک فوج اور بہادر پاکستانی عوام ایک ساتھ شانہ بشانہ کھڑے تھے۔ ہمارے حوصلے بلند اور عزم جوان تھے، اور بالآخر 10 مئی 2025 کو پاکستان آرمی نے آپریشن بنیان مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار کا حکم صادر کر دیا۔ یہ وہ جوابی کارروائی تھی جسے تاریخ مارکائے حق کے نام سے یاد رکھے گی، جس نے بھارت میں عسکری اہداف کو نہ صرف نشانہ بنایا بلکہ تباہ و برباد بھی کر دیا۔ S4 کی بیٹریز آدم پور اور ادھم پور میں جو نام نہاد ناقابل تسخیر دفاعی نظام تھا، ایئر ڈیفنس سسٹم تھا، ان کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ ایمونیشن ڈمپ اخنور اور پٹھان کوٹ میں بھارت کے بڑے اسلحہ خانوں کو نشانہ بنایا، جہاں کئی گھنٹوں تک دھماکے سنائی دیتے رہے۔ برہموس سٹوریج سائٹ بیاس کے مقام پر بھارت کا میزائل ذخیرہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ پھر سائبر حملے، ہمارے ڈیجیٹل مجاہدین نے بھارت کی بجلی کے گریڈز، واٹر سپلائیز اور دیگر نظام مفلوج کر کے رکھ دیے، جس سے کئی بھارتی شہر اندھیروں میں ڈوب گئے۔ بھارت کا غرور اس وقت خاک پہ ملا جب اس کی تمام تر ٹیکنالوجی پاکستان کے عزم کے سامنے ڈھیر ہو گئی۔ رسوائی اتنی بڑھ چکی تھی کہ دہلی کے پاس کوئی راستہ نہ بچا سوائے اس کے کہ وہ دنیا سے بیچ بچاؤ کی درخواستیں کرے۔ اور 10 مئی 2025 کو وہی چچا ٹرمپ جو پہلے کہتا تھا بھائی ان کا آپس کا معاملہ ہے، میں کیوں دوسروں کے پھڈے میں ٹانگ اڑاؤں، اس نے مداخلت کی اور بھارت کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے جنگ بندی یعنی کہ سیز فائر پر مجبور کر دیا گیا۔ یہ بھارت کے لیے عسکری نہیں بلکہ بہت بڑی سفارتی شکست بھی تھی، کیونکہ اسرائیل کے سوا کسی دوسرے ملک نے اس کا جھوٹا بیانیہ تسلیم نہ کیا، اور اس کے بعد چچا ٹرمپ ہر فورم پر انڈیا کی بے عزتی کرتا، یہ کہہ کر کہ ان کے تو 11 جہاز گر گئے تھے، میں نہ بچاتا تو ان کو ابھی تک پھینٹا پڑا ہوتا۔ اور وہی نندو جو کسی زمانے میں چچا ٹرمپ کو اپنا یار، اپنا جگری دوست، اپنا جگر جان کہتا تھا، ٹرمپ سے چھپتا پھرتا ہے۔ اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے، اور پھر حتیٰ کہ یہ وقت آ گیا کہ ایران اور امریکہ کی جنگ میں پاکستان نے بطور ثالث جو کردار ادا کیا، پوری دنیا اس کی معترف ہے، ہر جگہ اس کی پذیرائی ہوتی ہے۔ کل ہی امریکن ہاؤس میں کانگریس میں پاکستان کی تعریف کی گئی ہے، سراہا گیا ہے پاکستان کے کردار کو۔ وہی خلیجی ممالک جو سمجھانے آئے تھے کہ ہمارے پاس نہ آنا پھر بعد میں، اب ہم سے اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس ایگریمنٹس کر رہے ہیں۔ اور ہندوستان سفارتی اور معاشی طور پر شکست کھا رہا ہے۔ شائننگ انڈیا اور وشو گرو کے بت پاش ہو چکے ہیں۔
دنیا جان چکی ہے کہ ہندوستان جھوٹے اور کھوکھلے نعروں کے سوا اور کچھ نہیں ہے، لیکن ابھی بھی فادر لینڈ کی مدد سے افغانستان کے ساتھ مل کر پاکستان میں اس کی دہشت گردانہ کارروائیاں جاری ہیں۔ ہندوستان اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہے، جس کے لیے ہمیشہ کی طرح وہ زور بازو پہ کم اور سازشوں پر زیادہ انحصار کر رہا ہے۔ حضور، ہندوستان نے حال ہی میں اپنے اسٹریٹجک ڈاکٹرائن میں اہم تبدیلی کی ہے۔ اپنے پورے جو اسٹرکچر ہے، اسٹریٹجک اسٹرکچر، اس کو تبدیل کیا ہے اور فضائی، بری، بحری اور سائبر ایلیمنٹس کی بہتر کوآرڈینیشن کے لیے 4 تھیٹر کمانڈز ترتیب دی ہیں۔ سب سے پہلے ایک نارتھن کمانڈ ہے، نارتھ تھیٹر کمانڈ ہے، جس کا فوکس چائنا پہ ہے۔ نارتھ تھیٹر کمانڈ چائنا پہ فوکس، ویسٹ تھیٹر کمانڈ فوکس پاکستان پہ، پھر ایک میری ٹائم تھیٹر کمانڈ جو کہ انڈیا کے جو انڈین اوشن ہے اس ریجن کو دیکھنے کے لیے، اور چوتھی وہ ہے سائبر اینڈ اسپیس وارفیئر اسٹرکچر، اس کی کمانڈ ہے، تاکہ یہ آپس میں سب کے سب کوآرڈینیٹڈ ہوں۔ ڈفرنٹ تھیٹر کمانڈز ہیں اور یہ آپس میں ان کی انٹیگریشن کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ انٹیگریشن نہ ہو تو بڑی مار پڑتی ہے۔ اور حضور، یہ تبدیلیاں، یہ تیاریاں ہمیں یہ خبر دے رہی ہیں کہ ہمیں ہر لمحہ تیار رہنا ہے، کیونکہ ملون یاہو کا فادر لینڈ اور کاذب نندو کی مدر لینڈ موقع کی تلاش میں ہے۔ انہیں جب موقع ملا وہ وار کریں گے۔ آج 1 سال گزرنے کے بعد ہم اس فتح کا جشن منا رہے ہیں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عزتیں اور ذلتیں میرے اللہ کے ہاتھ میں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اسی کے کرم، فضل اور مہربانی کے صدقے ہمیں یہ عزتیں نصیب ہوئیں، جس نے ہمیں ہمت، حوصلہ اور کامیابی عطا فرمائی۔ مارکہ حق نے ثابت کر دیا کہ فتح جہازوں اور مشینوں سے نہیں، ایمان اور جرت سے ملتی ہے۔ دشمن یاد رکھے، پاکستان کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کا یہی انجام ہوگا۔ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو آزما کر دیکھ سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔